बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़, चाहे वो मजहबी मनाफरत फैलाई जाए, चाहे वो तौहीन मज़हब के मुकदमा दर्ज किए जाएँ, चाहे वो बगावत के मुकदमा दर्ज किए जाएँ, चाहे दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएँ, या इदारों के साथ लड़वाने की नाकाम कोशिश की जाए। हर तरह के हीले बहाने किए गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से और वो सारे नाकाम हो चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अतर मिनल्ला साहब की अदालत में दो अहम दरख्वास्तें थी। एक बगावत के ख़िलाफ़ थी, बगावत के मुकदमात के ख़िलाफ़ थी, और एक तौहीन मज़हब के मुकदमात के ख़िलाफ़ थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपनी नाकामियों में इस हद तक आगे चली गई है कि इसको ना शर्म है ना हया है, और किस तरीके से ये अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल करके उनको नाकाम करना चाहते हैं। बहरहाल अतर मिनल्ला साहब की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इल्ताफ़ हुसैन के हक़ में एक दरख्वास्त दायर की गई थी MQM की तरफ से, और MQM इस तरह की दरख्वास्तें पहले सिंध हाई कोर्ट में भी दे चुकी है, लेकिन उनको ये लगता है कि MQM को रिलीफ मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और यही वजह है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बानी मुत्तहिदा को वकील करने के लिए वकालतनामा की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। MQM की दरख्वास्त पर वकालतनामा की तस्दीक के मामले पर भी फ्री कैन को नोटिस जारी किए गए हैं। MQM ने यह कहा है कि हम जब पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से हमने रब्ता किया है कि अल्ताफ़ हुसैन का जो वकालतनामा है वो वहाँ से तस्दीक क्योंकि ज़रूरी होती है। पाकिस्तान में जब भी कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे पास केस भेजता है तो हम उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भिजवा देते हैं, वो वहाँ उसकी हार्ड कॉपी लेता है। हार्ड कॉपी लेके वो जो उसका मुतलका करीबी हाई कमीशन होता है वहाँ जाके वो उसको अटेस्ट करवाता है, कोरियर के ज़रिए भिजवाता है, और वो फिर अदालतों में फ़ाइल होता है। अब चूँकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दहशतगर्द हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके बारे में ये कहा गया कि क्योंकि उनको पाकिस्तान ने गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है, दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, तो हाई कमीशन उनका वकालतनामा तस्दीक नहीं कर रहा, और इस वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने MQM ने यहाँ भी एक दरख्वास्त दी जहाँ पर उनको शनाख्ती कार्ड जारी करने के हवाले से दरख्वास्त दी। वहीं पे वकालतनामा भी, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगा था कि जो इसमें पिटिशनर है अल्ताफ़ हुसैन उसकी तरफ से वकालतनामा अटेस्टेड नहीं है, तो इन्होंने दरख्वास्त दी कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वो अटेस्ट करके नहीं दे रहा। उस पर भी अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी किया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन नैदरा को आइंदा समाअत के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत वकील ने अदालत में कहा कि केस में वकील के लिए पावर ऑफ अटर्नी की तस्दीक पाकिस्तानी हाई कमीशन नहीं कर रहा। MQM की जानिब से दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड जारी करने की दरख्वास्त पर 12 अक्टूबर के लिए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दोनों दरख्वास्तों पर एक दरख्वास्त है जिसमें MQM की तरफ से ये कहा गया है कि हमें पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से वकालतनामा नहीं अटेस्ट हो रहा, और दूसरी जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि उनको शनाख्ती कार्ड नहीं जारी किया जा रहा। दोनों दरख्वास्तों पर 12 अक्टूबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जवाब तलब किया, और अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। जबकि दूसरी तरफ शीरी मज़ारी ने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की। शीरी मज़ारी का ये मौक़िफ़ था कि जो बगावत के मुकदमात हैं, जैसे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया, जिस तरीके से इमरान रियाज ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमा दर्ज किए गए, सेक्शन जो 124 से है ये पाकिस्तान पिनल कोड में ये बरतानिया ने अपने ग़ुलामों के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको नकेल डालने के लिए बनाया था। क्योंकि हमारे यहाँ 1860 से वही कवानीन हैं जो चलते जा रहे हैं, कोई हमारे मुल्क में पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जिसकी मर्ज़ी है वही अपनी मर्ज़ी चला के बगावत का मुकदमा दर्ज कर देता है। इस पर अदालत से ये कहा था कि चूँकि आप यहाँ पर बैठी हैं, आपने अदालतों का काम है कि अगर कोई कानून एग्जिस्ट करता है, वो पहले से था, आईन पाकिस्तान बनने के बाद में था, क्योंकि आईन पाकिस्तान ने यह कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो पहले से मौजूद है या इन फ्यूचर बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ वर्जी में नहीं बनाया जा सकता। फंडामेंटल राइट में जब आपको आईन पाकिस्तान ने बुनियादी हक दे दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का,
فریڈم آف ایکسپریشن کا، فریڈم آف انفارمیشن کا، جب آپ کو یہ اختیارات آئین پاکستان نے دیے ہیں تو پرانا برطانوی دور کا قانون کیوں ابھی تک پارلیمنٹ اس کو ختم نہیں کر رہی؟ کون اس کا بینیفیشری ہے؟ کس طریقے سے جو بھی بات کرتا ہے اور اگر وہ اپنے آزادی اظہار رائے کی طرف آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور اس کو باغی بنایا جاتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، ڈاکٹر شیریں مزاری کی جانب سے ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب عدالت میں بطور وکیل پیش ہوئے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ بغاوت کی دفعہ 124A اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ بغاوت کی دفعہ 124A آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق کی سے متصادم ہے اور یہ بنیادی حقوق سے ٹکراؤ کھاتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ پی ٹی آئی حکومت میں بھی بغاوت کے الزامات کے مقدمات درج ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہوتے رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے ہم کو غیر آئینی اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ یہاں پر کوئی عدالت سے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ عدالت ڈکلیئر کر دے کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں کوئی کام ہوا ہے وہ جائز تھا، جو اب کام ہوا ہے وہ ناجائز ہے۔ ہم تو ایک سیکشن کو، ایک قانون کی دفعہ کو چیلنج ہم نے کیا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی میں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے بطور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہ اگر کوئی بھی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنے گا تو اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہی کنسیپٹ ہے جوڈیشل ریویو کا، جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کا سب سے اہم جو ایک سبجیکٹ ہے وہ جوڈیشل ریویو کا ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ قانون بنائے گی، جب بھی کوئی ملک میں قانون سازی ہوگی تو جو سپریم کورٹ ہے یا سپیریئر کورٹس ہیں ان کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ آیا یہ جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی میں قانون تو نہیں بنا۔ تو جو نیازی صاحب تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ ہمارا مقصد ہم کو یہاں نہ نون لیگ کے خلاف آئے نہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں بطور شہری کہ یہ جو 124A ہے یہ خلاف ورزی میں بنایا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا شیریں مزاری کو کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، آپ کو پارلیمنٹ جانا چاہیے۔ اس بات کی کل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی بار بار یہ بات کر رہے تھے، اطہر من اللہ صاحب بھی یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں نہ زبردستی بھیجا جا سکتا ہے اور اگر کوئی ممبر یہ سمجھتا ہے کہ اس پارلیمنٹ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے وہ ریزائن کر دے، یہ اس کا آئینی حق ہے۔ اور یہ ڈائریکشن دینا اٹ سیلف غیر آئینی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ عدالت جائیں اور پارلیمنٹ میں جائیں اور جب یہ پتہ ہو کہ آپ کے پاس مائنورٹی ہے، میجورٹی دوسری فریق کے پاس ہے، آپ کو بل لے بھی آئیں گے تو وہ بل وہ اٹھا کے پھینک دیں گے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ یا تو یہ ہوتا کہ آپ ہمارے ملک میں وہ پارلیمنٹ ہوتی جہاں آئین اور قانون کے مطابق معاملات ہوتے تو پھر تو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اب وہاں جائیں گے بھی تو قانون سازی تو کر نہیں سکتے، نہ کسی قانون کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھ کر اس جو غیر آئینی پارلیمنٹ ہے جو ہمارے سر پر مسلط کی گئی ہے اس کو پھر جا کے لیگلائز ہی کرنا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرے گی، سب کو پارلیمان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بغاوت کے مقدمات غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی کا کہنا تھا کہ آپ درخت کی شاخیں کاٹ رہے ہیں، آپ ایک ایک کیس میں تو اس کو خارج کر دیتے ہیں لیکن جب تک یہ دفعہ موجود ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بغاوت کا۔ آپ 10 مقدمات خارج کریں گے 50 اور دائر ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ، جس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، درخواست گزار شیریں مزاری متاثرہ فریق نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا، عدالت مداخلت نہیں کرے گی، اور عدالت نے کہا کہ ہم بغاوت کی دفعہ 124A کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں اور درخواست پر مناسب حکم جاری کریں گے۔ اب مناسب حکم یہ ہے کہ درخواست تو ناقابل سماعت ہوگی اور اس میں ساتھ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ بغاوت کے مقدمات کو دیکھے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا جو پیکا آرڈیننس تھا اس کو اسی عدالت نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے دور کا تھا۔ اگر آج پی ٹی آئی کے دور میں یہ درخواست دائر کی گئی ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا، یا پٹیشنر کوئی اور ہوتے تو پھر بھی معاملہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں تو شیریں مزاری کو ایمان مزاری کے تھرو ہی درخواست دینی چاہیے تھی، کیونکہ عدالت اس کو پھر اپریشیٹ کرتی آئین اور قانون کے مطابق۔ اچھا، ایک اور چیز ہے وہ ہے فواد چودھری اور باقی لوگوں نے درخواستیں دائر کی تھیں، اور یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے کیا رپورٹ دی ہے کہ کیوں مقدمات درج ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو آپ استعفے بھی منظور نہیں کرتے، جن کو ابھی تک آپ نے ممبر آف پارلیمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، پھر ان کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات ہوں یا بغاوت کے مقدمات ہوں یا کوئی بھی مقدمہ ہو، اور بغیر اسپیکر کی اجازت کے اگر مقدمات درج ہو جائیں تو پھر آئین اور قانون کہاں ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ ہم نے اسپیکر سے رپورٹ طلب کی تھی، اس رپورٹ کا کیا بنا؟ اسپیکر نے علی وزیر کا کیا کیا؟ ابھی تو آپ سب درخواست گزار پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. کل تو سپریم کورٹ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہا، کل تو سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے کہہ دی ہے. وکیل فیصل چودھری نے جواب دیا، جی سر، تکنیکی طور پر ٹیکنیکلی تو ہم تکنیکی بنیادوں پر تو ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن یہ جو مقدمات ہیں یہ غیر آئینی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ممبر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جب تک ڈی نوٹیفائی نہ ہو پارلیمنٹ جا کر حلقے کی عوام کے مسائل پر بات کریں. پتہ نہیں، مجھے حیران ہوتا ہوں کہ ہماری عدالتیں آج بھی وہ کون سی وہاں پر حلقوں کے مسائل کی بات ہوتی ہے، کون سی وہاں پر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، سوائے اپنے آپ کو این آر او دینے کے کوئی قانون نہیں بنا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 60-70 سال میں یہی ہوا ہے. اور اس پارلیمنٹ کے بارے میں بار بار عدالت کہتی ہے کہ پتہ نہیں پارلیمنٹ جانے سے اگر کوئی انقلاب آتا ہے اور عدالتیں کوئی گارنٹی دے دیں کہ انقلاب آ جائے گا، آپ ایک دفعہ پارلیمنٹ چلے جائیں، تو میرے خیال میں پھر ان کو جانا چاہیے. جب پتہ ہے کچھ نہیں ہونا تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ پہلے جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے انہوں نے اپنے حلقے کے مسائل کے، جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کتنے حل کر دیے جو یہ رہ گئے ہیں، ان کے ہونا باقی ہیں. پتہ نہیں عجیب جو ہے وہ. اچھا، وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ اسلام آباد ٹول پلازا سے پارلیمنٹ تک جانا آسان نہیں ہے، توہین مذہب، غداری اور دہشت گردی کے کیسز سے گزر کر جانا پڑتا ہے. چیف جسٹس نے کہا ان معاملات کا سیاسی حل نہ ہوا تو ملک میں انتشار ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارکان اسمبلی کے خلاف درج مقدمات کا حکومت سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے حکومت کو کارروائیوں سے روکا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ 3 ہفتوں میں ریکارڈ عدالت میں پیش کریں، اگر ریکارڈ پیش نہ ہوا تو سیکرٹری داخلہ خود پیش ہوں اور پھر ہم کارروائی کریں گے. عدالت نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے مقدمات پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈ دیا جائے، نہیں تو سیکرٹری داخلہ اگلی تاریخ پر خود پیش ہوں اور پھر عدالت حکم جاری کرے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.